بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے العظیم، جس کے معنی ہے عظمت والا، اور صحیح معنوں میں اللہ رب العزت ہی ہے جو اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں عظیم تر ہے۔ نہ اس کی کوئی مثال دی جا سکتی ہے، نہ اس کے بارے میں مکمل تصور کیا جا سکتا ہے۔ بس ہم تھوڑا سا کچھ اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ نہ ہمارے پاس اتنا علم ہے، نہ اتنا دماغ ہے، نہ اتنا زبردست تصور کا ہمارے میں کیپیسٹی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے تو بارے میں کہنا ہی کیا کہ اتنی زبردست کائنات اللہ رب العزت نے بنائی ہے کہ سائنٹسٹ لوگوں نے جو دیکھا بڑی بڑی دوربینوں سے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا 3% ہم لوگ دیکھ پائے اس کائنات کا، اور وہ اتنا زبردست ہے، اس میں اتنے ستارے اور سیارے ہیں کہ صرف اس کو گننے کے لیے 4 کروڑ سال کی ضرورت ہے۔ تو سوچو باقی کائنات کتنی بڑی ہوگی اور کتنی عظیم الشان ہوگی، اور اس کا بنانے والا خالق اور مالک وہ کتنا عظیم الشان ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو جو خبریں بتائی ہیں جنت کے بارے میں، ایک ایک جنت کتنی بڑی بڑی کہ اس کا پورا بیان کرنا بھی مشکل، اتنی بڑی بڑی جنتیں ہیں جو مومن مسلمان کو دی جائے گی۔ اتنی بڑی بڑی جنتیں بنانے والا، اتنی بڑی کائنات کو بنانے والا اللہ رب العزت خود کتنا عظیم الشان ہوگا، بس ہم اس کا تھوڑا سا اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ دوسری بات، اللہ رب العزت اپنی صفات میں اتنا عظیم الشان ہے کہ اس کی بھی ہم لوگ پوری طرح سے مثال نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العزت اتنا رحیم اور کریم ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہمارے لاکھوں گناہوں کے باوجود، لاکھوں نافرمانی کے باوجود وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ وہ اتنا زبردست رب ہے، اتنا عظیم الشان رب ہے کہ ہماری ہر ضروریت کو پوری کرتا ہے، صرف ہماری نہیں، اپنی تمام مخلوق کی جو پتہ نہیں کتنی ہے، جس کے بارے میں ہم پورا جانتے بھی نہیں، ان تمام مخلوق کی رزق کو پورا کرتا ہے، ان کے کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا، ہر چیز کا بندوبست وہ کرنے والا ہے۔ وہ اتنا عظیم الشان ہے کہ وہ ہم کو ہمارے گناہوں پہ فوراً پکڑتا نہیں، ہم کو توبہ کا موقع دیتا ہے، اور پھر وہ اتنا زبردست تواب ہے کہ ہمارے ہزاروں لاکھوں گناہوں کے باوجود جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہم کو معاف کر دیتا ہے، اور پھر اتنا وہ کریم ہے کہ پھر ہم اگر نیک راستے پہ چلیں تو ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت اتنا عظیم خالق اور مالک ہے کہ اس نے اتنی بڑی بڑی مخلوق بنائے ہیں، بڑے بڑے ستارے، سیارے، بڑے بڑے فرشتے، بڑی بڑی جنتیں اور دوزخیں، بڑے بڑے آسمان، اور اس دنیا میں ہم لوگ جہاں تک دیکھتے ہیں بڑے بڑے پہاڑ وغیرہ، بڑی بڑی ندیاں، اس کو دیکھ کے اللہ رب العزت، اور اتنی خوبصورت، اتنی زبردست کہ اس کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اس کا خالق اور مالک ضرور کوئی زبردست خالق ہوگا جس نے اس کو بنایا ہے، اس کا صرف ہم تصور کر سکتے ہیں۔ دوسرا، اللہ رب العزت کا جو کلام ہے قرآن مجید، اس کے بارے میں سمجھو، اس کو دیکھو، کتنی زبردست کتاب ہے کہ کھلا چیلنج دیا اللہ رب العزت نے کہ اس کی ایک صورت بنا کے لاؤ، ایک آیت تو بنا کے لاؤ۔ آج تک کوئی اس کی ایک آیت بھی نہیں بنا پایا، اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت دعوت دیتے ہیں کہ اس کے بارے میں غور کرو، ان کی آیت کے بارے میں غور کرو، دیکھو کہ اس میں کیا ہے۔ اس میں اتنے راز اور اتنی چیزیں بھری پڑی ہیں کہ
इतने साल हो गए कुरान शरीफ को नाजिल होके, कितने आलिम उलमा स्कॉलर्स ने उसके ऊपर जितना गौर किया उतना पाया। हमको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दावत देते हैं कि उसके बारे में, कुरान की आयतों के बारे में, कुरान की आयतों में गौर करो, देखो क्या लिखा है। जितना गौर करोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और उसकी बड़ाई को मान लोगे। और एक बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत हमारे दिल में बैठ गई और उस पर ईमान हमारा आ गया, तो हमारे लिए गुनाह करना नामुमकिन हो जाएगा। ये सोच के रूह कांप जाएगी कि हम किसकी नाफरमानी कर रहे हैं, उस अजीम शान रब की, जो हमारा खालिक और मालिक है, जो हमेशा बाखबर है, जो हमारी हर हरकत को जानता है, हमारे दिलों को हाल तक को जानता है। उसकी नाफरमानी कैसे हो सकती है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत एक बार दिल में बैठ गई, तब उसके हुक्मों पे चलना, उसकी फरमाबरदारी करना भी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत को जितना सोचेंगे, जितना उसके बारे में गौर व खौज करेंगे, उतनी अज़मत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमारे दिलों में समाती चली जाएगी। बस उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ है कि वो अपनी अज़मत और अपनी बड़ाई को हमारे दिल में डाल दे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और शान हमने जब देख लिया, समझ लिया, तो फिर एक और चीज़ है कि हमारे अंदर घमंड कभी नहीं पैदा होगा। किस बात का घमंड? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और शान के सामने हम क्या है? बड़ी से बड़ी मखलूक भी दुनिया की कुछ भी नहीं है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने। तो हमारी तो औकात ही नहीं है, फिर किस बात पे घमंड होगा, किस बात पे अकड़ होगी, किस बात पे हम लोग अकड़ेंगे कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब हमारे दिल में अपनी अज़मत डाल देंगे, तो हमारे लिए छोटा बन के रहना और तवाज़ु से रहना आसान हो जाएगा। इसके लिए हमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत को समझना पड़ेगा, उस पर गौर करना पड़ेगा, उसकी अज़मत को अपने दिल में बिठाना पड़ेगा, उस पर पक्का सच्चा ईमान लाना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो अपनी अज़मत हमारे दिल में डाल दे और उसके ऊपर ईमान हमारा मजबूत बना दे। आमीन या रब्बिल आलमीन।